کبھی آپ نے سوچا کہ کوئی آل پاکستان بکری ایسوسی ایشن کیوں نہیں بنی ابھی تک؟ تو انسان فزیکلٹی میں جانوروں سے انفیریئر ہے، لیکن انسانوں کے پاس کچھ اور فیکلٹیز ہیں جن سے وہ جانوروں سے مختلف ہیں. کہ غصہ جو ہے وہ باس پہ نہیں آتا، ملازم پہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ ایک ہیوج میموری موجود ہے. دوسری بات بڑی اہم ہے کہ اینگر صرف اور صرف انسانوں کا پرابلم ہے، جانوروں کو غصہ نہیں آتا. جب آپ جانور کے دم کے اوپر پیر رکھتے ہیں تو وہ جو ریئیکٹ کرتا ہے وہ سروائیول کے لیے ایک انسٹنکٹ ہوتی ہے اس کی، اینگر نہیں ہوتا اس کو. صرف غصہ نہیں، آپ جو ایکشن کرتے ہیں اس کے اگینسٹ وہ ایکشن کرتا ہے. اگر آپ پتھر ماریں گے کتے کو تو کتا آگے سے بوں بوں کرے گا، مگر وہ غصے میں نہیں کرے گا، وہ اپنے سروائیول کے لیے کرے گا. تو یہ سروائیول میں ریئیکٹ کرنا یہ جانوروں کی انسٹنکٹ ہے. جانوروں میں غصہ نہیں ہوتا. اس بات کو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو عرض کروں. یعنی جانور دل میں نہیں رکھ لیتا کہ بھئی اس کو میں نے کاٹنا ہے. غصہ صرف اور صرف انسانوں کی فطرت ہے. اچھا، اب کیا ایسی بات ہے جو مختلف ہے؟ اس کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ انسانوں اور جانوروں میں کیا فرق ہے. یہ ذرا توجہ سے سنیے گا. جتنے بھی جانور ہیں ان جانوروں کی ایک فزیکلٹی ہے، جیسے ہماری فزیکلٹی ہے، ہمارا جسم ہے. اس طرح گھوڑے کا بھی جسم ہے، کتے کا بھی جسم ہے، بلی کا بھی جسم ہے. اچھا، جسمانی طور پر تمام جانور انسانوں سے سپیریئر ہیں. اگر انسان کا بچہ ایک جنگل میں پیدا ہو اور اس کی ماں کسی وجہ سے چلی جائے تو زیادہ امکان ہے کہ وہ بچہ نہیں بچے گا. لیکن بکری بچے کو جنم دے گی تو بچہ بچ جائے گا. بلیاں، کتے، شیر اپنے بچوں کو وہاں جنم دیتے ہیں بغیر میٹرنری سروس کے، بغیر ویکسینیشن کے، بغیر کسی سی سیکشن کے، اور وہ بچ جاتے ہیں. تو انسان فزیکلٹی میں جانوروں سے انفیریئر ہے. نہ وہ سانپ کی طرح رینگ سکتا ہے تیز، نہ وہ مینڈک کی طرح پھدک سکتا ہے، نہ وہ اڑ سکتا ہے چڑیا کی طرح، اور نہ وہ مچھلی کی طرح تیر سکتا ہے، نہ وہ چیتے کی طرح جست لگا سکتا ہے. تو فزیکلٹی میں تو انسان ایکچولی جانوروں سے انفیریئر ہے. دیکھیں نا، ہمیں کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے سردی گرمی کے لیے، جانوروں کو کوئی کپڑے سردی کی ضرورت نہیں پڑتی. ہمیں روزگار کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، جانوروں کو تو کچھ نہیں کرنا پڑتا. دے آر ویری اکوپڈ، ان کا کوئی پرابلم، فائنینشیل پرابلم نہیں ہے، ان کو کوئی کرنسی کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم سے سپیریئر ہے. لیکن انسانوں کے پاس کچھ اور فیکلٹیز ہیں جن سے وہ جانوروں سے مختلف ہیں. اس میں دوسری فیکلٹی ہے انٹلیکٹ، یعنی ذہانت. جانوروں میں بھی ذہانت ہے، مگر یہ ذہانت صرف اور صرف سروائیول کی حد تک ہے بس. اور جو انٹلیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس ڈیٹا آتا ہے، اس ڈیٹا کی بنیاد پر ایک ریئیکشن آتا ہے. جانوروں میں بس یہ ہوتا ہے. لہذا آپ نے ایک بلی کی دم پہ ہاتھ پھیرا پیار سے تو اس نے خور 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 کر کے آپ کو ایک فرینڈلی جیسچر دیا. آپ نے اس کی دم کے اوپر پیر رکھ دیا تو اس نے ایک دم آپ کو وہ کاٹنے کے لیے دوڑی. یعنی جب اس کے پاس ڈیٹا آیا اس نے ڈیٹا کو پرسیو کیا اور پرسیو کر کے اس کی رسپانس دی. لیکن انسان اس سے فرق ہے. غور سے سنیے گا. انسان کے پاس ڈیٹا آیا، درمیان میں اس نے اس کو پرسیو کیا، مگر پرسیو کرنے کے درمیان میں ایک لینز ہے. یہ لینز اس کی تربیت ہے، یہ لینز اس کے مذہبی عقائد ہیں، یہ لینز اس کی پری کنڈیشننگ ہے، یہ لینز اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ ہے، یہ اس کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ ہے. اس لینز میں سے گزر کے وہ ڈیٹا اس کے پاس آیا ہے. اور جانوروں میں لینئر ایسے اندر گیا اور ایسے واپس آیا، لیکن انسانوں کے پاس سائیڈ میں ہیوج میموری موجود ہے. جیسے ابھی فرمایا تھا سر نے اور فہیم صاحب نے کہ غصہ جو ہے وہ باس پہ نہیں آتا، ملازم پہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ ایک ہیوج میموری موجود ہے. وہ میموری ایکچولی اس بندے جو انپٹ آیا ہے وہ اس کو باعث کر دیتی ہے اور اس کو پلوٹ کر دیتی ہے. اور صرف اتنا نہیں، اس طرف ایک ہیوج امیجینیشن موجود ہے. تو سامنے سے ڈیٹا آیا، جانور نے اسی کو فٹافٹ رسپونڈ کیا. جبکہ انسانوں کے پاس ڈیٹا آیا، انہوں نے اس کو ایک لینز میں سے گزارا، اور وہ لینز جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ سارے ہمارے پوری بلیف سسٹم ہے، اور پھر اپنی میموری کو استعمال کیا.
اور پھر ہم نے امیجنیشن کو استعمال کیا, ان کو اکٹھا کر کے ہم نے ایک رسپانس دی. یہ فرق ہے جانوروں میں اور انسانوں. اور اس کے پیچھے جو سینٹرل چیز ہے اس کا نام تھاٹ ہے. جانوروں میں تھاٹ ہوگی, مگر یہ تھاٹ ان کے اندر ان کی گروتھ کا باعث نہیں بنتی. ہماری تھاٹ کی وجہ سے یہ آڈیٹوریم بنا ہوا ہے, ہماری تھاٹ کی وجہ سے ہم آسمان میں اڑ رہے ہیں اور زمین کی, سمندر کی تہوں کے اندر ہم تیر رہے ہیں. لیکن جانور ہماری طرح کے تھے سارے, ان کا بھی وہی سسٹم ہے, گیسٹرو انٹسٹائنل سسٹم اور سارے سسٹم. کبھی آپ نے سوچا کہ کوئی آل پاکستان بکری ایسوسی ایشن کیوں نہیں بنی ابھی تک؟ ابھی تک کوئی گھوڑوں نے اپنا ایک پرائمری اسکول بھی نہیں بنا سکے, کوئی آرگنائزیشن نہیں بنا سکے, ان کا کوئی فوڈ آؤٹ لیٹ نہیں ہے, کوئی فاسٹ فوڈ کا جیسے فہیم صاحب کا پوری چین ہے. چلو ایک کھوکھا ہی بنا لیتے, جو کھوتوں کا آرگینک چارہ سٹور ہوتا جس میں سے کھوتے جا کے اپنے لیے وہ لیتے. آخر وہ کیوں ڈیولپ نہیں کر سکے؟ وہ اس لیے ڈیولپ نہیں کر سکے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تھاٹ کی طاقت دی ہے, اور تھاٹ کے ساتھ میموری دی ہے, اور میموری کے ساتھ امیجنیشن دیا ہے. اب یہاں سے مسئلہ شروع ہو گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھری دی ہوئی ہے, اور اس چھری کے ذریعے ہم سیب کاٹ سکتے ہیں, سبزی کاٹ سکتے ہیں. میں چھری کے ذریعے اندر سے کینسر نکال سکتا ہوں کیونکہ میں ٹرینڈ ہوں, سرجن ہوں. یہی چھری سے اگر میں اپنے ہاتھ زخمی کرنے لگ جاؤں اور اپنا گلا کاٹنے لگ جاؤں تو یہ خطرناک بات ہے. انسانوں کے غصے کی ریزن یہ ہے کہ اس کا وہ تھاٹ جو اس کے اندر ایک پازیٹیوٹی جنریٹ کرنے کے لیے اور ڈیٹا, ایکسپینڈڈ ڈیٹا دے کر پھر آؤٹ پٹ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا تھا, ہم نے اس کے سائیڈ افیکٹ لینے شروع